اور سپردگی کی جگہ یعنی جہاں اس کا مکان یا اس کی قبر بنے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس کا بھی رب کریم نے بندوبست کیا ہے، اور یہ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے، اس کے بعد کافروں کے حیات بعد الموت کو سحر قرار دینا۔ وہ کہتے تھے یہ جادو ہے، تو جادو قرار دینے اور ان کی سرکشی کا بیان ہے کہ عذاب میں تاخیر کو احسان شمار کرنے کی بجائے مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے۔ آگے چل کے انسان کی خود غرضی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن اگر نعمت چھن جانے پر تو پھر نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ملی تھی تو پھر اس نے شکر ادا، چلی گئی تو بڑے شکوے کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے، شیخی بھکارتا ہے، البتہ جو ہر حال میں صابر شاکر رہے اور عمل صالح کرے تو ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، آپ اور آپ کے صحابہ غربت میں وقت گزارتے ہیں تو معاذ اللہ یہ وہ طعنہ دیتے تھے کہ کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور آپ کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہ اترا۔ آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ اس صورت میں بھی قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اپنے تمام حمیتیوں کو ملا لو اور قرآن پاک جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ، لیکن بنا سکتے۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا کہ دنیا اور اس کی زینت کے طلبگاروں کو ان کے اعمال کا اجر اسی دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اجر آخرت کے اعتبار سے ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 17 میں قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے نار جہنم کی وعید کا ذکر ہے، اور قرآن کے اللہ کی جانب سے حق ہونے اور بغیر کسی شک کے اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں اور اللہ کے رستے سے روکنے والوں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن ان پر گواہ پیش ہوں گے کہ یہ اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے، اور ان پر اللہ کی لعنت، ان کے لیے دوہرے عذاب اور آخرت میں ان کی یقینی ناکامی کا ذکر ہے۔ یہاں ایک بات آپ سے بھی عرض کروں، ہم بھی کئی دفعہ نا بھولے پان میں کہہ دیتے اللہ نے یہ بھی تو فرمایا نا جی قرآن میں، تو جب تک آپ پڑھ نہیں لیتے یا سن نہیں لیتے تب تک یہ جملہ بولنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی حدیث بیان کی، وہ میں نے کہا ہی نہیں تھا پر اس نے جھوٹی حدیث بیان کی، تو حضور فرماتے اس نے حدیث نہیں سنائی بلکہ اپنا جہنم کے اندر مکان بنا لیا ہے۔ تو قرآن و سنت کے معاملے میں جس چیز کا علم نہ ہو، جس کی پوری خبر نہ ہو، آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کر سکتے، احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں۔ آیت نمبر 23 میں بتایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ مزید فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بینا، مومن گویا دیکھنے والا ہے اور کافر گویا اندھا ہے اور بہرا اور سننے کی صلاحیت رکھنے والا۔ آیت نمبر 25 سے 23 تک میں پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انکار پر عذاب الہی سے ڈرایا تو قوم کے سرداروں نے ان سے کہا، بھلا کیا کہا؟ کہنے لگے آپ تو ہم جیسے بشر ہیں، تو ہماری طرح ہی ہیں آپ، اور آپ کے پیروکار پسماندہ یعنی غریب لوگ ہیں اور کم عقل لوگ ہیں، ہماری رائے میں آپ کو معاذ اللہ ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہنے لگے آپ تو جھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کو کہہ رہے معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے، لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تم اتنی صلاحیت رکھتے نہیں ہو
اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا ہوں، اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیر جانتے ہو اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ بشروں میں سے رسول بناتا ہے، پر جسے بناتا ہے پھر اسے بڑی شانیں عطا فرماتا ہے۔ پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے، پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں انسان سے ہدایت حاصل کروں، لیکن رب نے بھی قانون بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر ہی وحی فرماتا ہے۔ فرشتوں اور جنوں کو اللہ نے اس منصب کے لیے منتخب نہیں فرمایا۔ قوم نوح نے کہا کہ آپ نے ہم سے بہت بحث کی معاذ اللہ، پس جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب بھی آ جائے گا۔ آیت نمبر 37 سے 47 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں۔ حضرت نوح کی خواہش تھی کہ یا اللہ انہیں بھی معاف کر دے، فرمایا یہ ظالم ہے تو میرے نبی ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے۔ پھر وہ کشتی بنانے لگے، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ اللہ ماشاءاللہ دینداروں کا مذاق اڑاتے نہیں؟ اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے مذاق؟ یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح کی قوم جو کافر تھی ان کا طریقہ ہے اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا، تندور سے آگ نکلا کرتی ہے، پانی نہیں نکلا کرتا، اور نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پانی تندور سے نکلا، تندور سے اللہ نے پانی نکالا، جہاں سے پانی نکلا نہیں کرتا، تندور ابلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں، اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نر اور مادہ کو سوار کر لیں۔ اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت کام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعائیں پڑھتے ہوئے سوار ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام الگ کھڑے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمانے لگے اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ابھی کوئی پہاڑ آئے گا تو میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ اگر کسی نیک آدمی کا بیٹا کبھی غلط نکل آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تربیت ٹھیک نہیں کی، ہاں یہ اعتراض چھوڑ دیں، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، اور جب سیلاب نظر آیا تو اس سے کہا کہ آجا سوار ہو جا، تو کہنے لگا میں نہیں بیٹھوں گا، میں تو کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور میں اس کے اندر چھپ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، ایسے ایک موج اٹھی اور حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ اور جب حضرت نوح کا بیٹا ڈوبا اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا، پانی خوش ہو گیا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ میرے پروردگار میرا بیٹا اور میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تم میرے اہل کو بچا لے گا۔ اللہ نے فرمایا نوح وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ اہل میں سے وہ ہوگا جو آپ کے طریقے پہ چلے گا، جو طریقے پہ نہ چلے وہ نسل میں سے ہے ہی نہیں، وہ ختم ہو گئی بات۔ اللہ اکبر۔ اس کے اعمال ٹھیک نہیں، جس بات کی حقیقت کا آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحم کی دعا کی۔ پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔
اجتہادی خطا میں نے ایک لفظ بولا ہے، یہ اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انبیاء سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو تعلیم امت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کرنی ہے۔ اگر وہ لوگ توبہ نہ کرتے تو ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں، یعنی ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے میں کرنے میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو بظاہر اللہ تعالیٰ کی رضا والی، تو فوراً معافی مانگ لیتے تھے۔ لیکن اب امتی اٹھ کے کہے کہ نبی گناہ گار ہے معاذ اللہ۔ حضرت آدم نے دعا مانگی تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، انہوں نے کہا تھا۔ تو اگر کوئی بندہ حضرت آدم کو ظالم کہے گا تو کافر ہو جائے گا، تو اگر وہ کہے کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں، ایک بندہ اڑ جاتا ہے، کہتے ہیں تو خود کہہ رہے ربنا ظلمنا، تو خدا کے بندے وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ رب سے کہہ رہے ہیں، وہ عاجزی کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اڑ جاتے کہتے ہیں خود حضور نے کہا ہے جی انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، خود نبی پاک نے کہا ہے۔ عجیب بیوقوف بندے ہو، نبی کریم تو کہہ سکتے ہیں پر امتی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا۔ اس نے تو کہنا ہے وہ حبیب اللہ ہے، اس نے تو کہنا ہے وہ قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں، امتی نے تو کہنا ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ امتی وہ لفظ ادا کرے گا جو اس کے بنتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے، دیکھے نا ایک بہت بڑا عالم تقریر کرتے ہوئے کہے جی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، تو اس کا شاگرد کہے کہ استاد جی قسم اٹھائے ہاں آپ نے تقریر میں کہا نہیں میں ان پڑھ ہوں، آپ تو ان پڑھ ہے، تو یہ بات ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں، یہ بھی ذرا مشکل سے سمجھ میں آئے گی۔ ایک اور بات جو جلدی سمجھ میں آ جائے گی، ایم این اے جب اعلان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، الیکشن لڑتا ہے، تو کہتا نہیں میں قوم کا خادم ہوں، کہتے ہیں نا کہ میں قوم کا خادم سے آپ کیا کچھ کراتے ہو؟ سارے کام کراتے ہیں نا۔ خادم کو بندہ یہ بھی کہہ لیتا ہے کہ جھاڑو دے دے گلی میں، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ تو اس نے بھی تو سپیکر میں کہا میں خادم ہوں، کہو اس سے کہ جھاڑو دے گلی میں آ کے، پھر پتہ کیا حال ہوگا؟ جھاڑو تو نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کچھ ہے آ جائے۔ تو اس لیے اب کوئی بندہ کہے جی انہوں نے خود کہا ہے، تو ایک کچھ پوری جماعت ہے لوگوں کی جو بات کو سمجھتی نہیں، کہتے ہیں خود کہا ہے میں بشر ہوں، انہوں نے خود کہا میں غیب نہیں جانتا، انہوں نے خود کہا میرے پاس خزانہ کوئی نہیں، انہوں نے خود کہا میرے پاس کوئی شے نہیں۔ تو اس لیے آپ سمجھیں کسی کے لفظوں پر اگر آپ گرا لگا کے بیٹھیں گے تو پھر اس سے بے ادبی ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اجتہادی خطا کی معافی مانگی۔ اب حضرت نوح کو کوئی خطا کار کہے گا تو بہت بڑا مجرم بن جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آیت نمبر 50 میں قوم عاد کا ذکر ہے، اور ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی چیز کا اجر طلب نہیں کروں گا، میرا اجر میرے اللہ کی بارگاہ میں ہے، پاس تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ قوم عاد نے دعوت حق کو رد کیا اور ایمان نہ لائے، بلکہ ہود علیہ السلام پر طنز کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو معبودوں نے، ہمارے بتوں نے معاذ اللہ آپ کو پاگل بنا دیا ہے، آپ کو مجنون بنا دیا ہے۔ الٹا حضرت ہود کو کہنے لگے اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں، اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اور میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا کی۔ قوم عاد نے اللہ کی نشانیاں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا اور آخرت میں لعنت کے حقدار ہوئے۔ آیت نمبر 61 میں پھر سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات کو بیان کیا گیا۔ حضرت صالح نے کہا ہے میری قوم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس سے بخشش طلب کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اس پر آباد کیا ہے۔ جواب دیا ہے صالح ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کو روکنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں، اور اب آپ ہمیں روکنے لگ گئے ہیں باپ دادا کے دین سے، لیکن اب ہمیں آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک ہیں۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اسے تکلیف نہ دینا، اللہ اکبر، ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ صالح علیہ السلام نے کہا تم صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے اٹھا لو،
3 दिन, फिर अल्लाह का यकीनी अजाब आएगा। फिर एक चिंगाड़ ने उनको आ दबोचा, वो अपने घरों में घुटनों के बल ऊंधे पड़े रह गए। सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम उनके साथ अहले ईमान इस आजाब से बचे। ये 3 कौमों का जिक्र हो गया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी, हूद अलैहिस्सलाम की कौम का भी, और हजरत सालेह। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 69 में इस बात का बयान फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते बशरी शक्ल में आए, इंसानी शक्ल में। उन्होंने अजनबी मेहमानों के लिए बछड़े का भुना हुआ गोश्त तैयार कराया। अब यकीन करें, कुछ बातें लोग ऐसी बयान करते हैं कि जिनको ना सुन के बंदे का दिल करता है कि इस बंदे को बताएं कि यार यहाँ तो दीन सारा पढ़। एक साहब मुझे कहने लगे, जी मैं एक पीर साहब के पास गया था तो बड़ी मुरगन गिजाएं थी, उन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की पर मुझे नहीं अच्छा लगा, पीरों को चाहिए सादी रोटी रखें। मैं कह तू पीरा वास्ते लिस्ट बना खा, उन्होंने किस तरह का होना चाहिए। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर आप सादा खाना खिला दें तब भी एतराज है, अच्छा खिला दें कहते रौला है, कोई पीर चोखे मालदार, दोनों तरफ से मसला। तो कहने लगा जी नहीं, पीरों का क्या काम है, वो कड़ाइयाँ और वो सारे। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप इस तरह करें, घर जाके ना तो 12वें सिपारे की तिलावत करें। हजरत इब्राहीम ने अपने मेहमानों के लिए भुना हुआ खाना तैयार फरमाया था। तो आप क्या कहेंगे कि हजरत इब्राहीम दरवेश नहीं थे? तो अजीब बात है भाई, आप हर बात में अड़ जाते हैं। दीन हमने वो लेना है जो अल्लाह का कुरान हमें देता है और रसूलुल्लाह की हदीस हमें देती है। जब उन्होंने देखा कि मेहमान खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे तो उनको डर महसूस हुआ हजरत इब्राहीम को। फरिश्तों ने कहा कि हमें कौम लूत अलैहिस्सलाम के आजाब के लिए भेजा गया है। हजरत इब्राहीम की बीवी खड़ी थी, इस पर वो मुस्कुराई तो फरिश्तों ने अल्लाह की तरफ से इन्हें हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिशारत अता। इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम के बेटे हैं और याकूब अलैहिस्सलाम पोते हैं, और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम। हाँ, अल्लाह अगर चाहे तो 7 नस्लों में नबुव्वत रख देता है अगर उसकी मंशा हो। तो हजरत याकूब की बिशारत दी। उन्होंने हैरत से कहा कि हम दोनों मियाँ बीवी तो बूढ़े हैं, इस उम्र में औलाद कैसे होगी? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, ए इब्राहीम के घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। अल्लाह की कुदरत पर तुम्हें क्यों ताज्जुब है? अल्लाह फरमाता है कि बेटे की बिशारत सुनकर इब्राहीम का खौफ दूर हो गया और फिर वो कौम लूत के बारे में गुफ्तगू करने लगे। इब्राहीम बहुत बुर्दबार, अल्लाह से आहोजारी करने वाले और उसकी तरफ रुजू करने वाले थे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए इब्राहीम, इस गुजारिश से आप गुरेजा रहें, इसका यकीनी फैसला हो चुका है और इन पर ना टलने वाला अजाब नाजिल हो के रहेगा। वो क्या गुनाह करते थे? लूत अलैहिस्सलाम की कौम में मैंने बताया था, मर्द मर्दों से बदफेली करते। तो हजरत इब्राहीम ने भी अर्ज की, बार बार गुजारिश की, बहस की कि अल्लाह मेहरबानी फरमा उनका अजाब। आप देखें नबियों के हौसले कितने बड़े हैं। कौमें तंग करती हैं और तरह तरह की बातें करती हैं और पैगंबर फिर भी कहते हैं या अल्लाह मेहरबानी फरमा, ऐ अल्लाह इनसे अजाब। आयत नंबर 77 में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बदआमालियों और लूत अलैहिस्सलाम के अपनी कौम को बदआमालियों के बायस फरिश्तों की आमद, कौम के बदआमाल लोगों के दौड़ कर आने और हजरत लूत को उनके समझाने और उनके इनकार पर मुस्तरिब होने का जिक्र है, जिस पर फरिश्तों ने हजरत लूत को तसल्ली दी कि आप फिक्र न करें, हम आपके रब के फरिश्ते हैं, ये आप और हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप रात के आखिरी हिस्से में कौम की तरफ तवज्जो किए बगैर हिजरत फरमा लें, इसलिए कि सुबह के वक्त इन पर आजाब आएगा। जब अल्लाह का अजाब आया तो उसने बस्ती के ऊपर के हिस्से को नीचे कर दिया और कौम लूत के ऊपर अल्लाह की तरफ से लगातार निशान ज़दा पत्थर बरसाए गए, लगातार पत्थर आए। आयत नंबर 84 में अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र फरमाया है और उनके जराइम को बयान किया गया है। वो नाप तोल में कमी करते थे, दूसरों को चीजें कम तोल कर देते थे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि फसाद फिल अर्द से बाज आओ और अपने से पहले सरकश उम्मतों का अंजाम देख लो। जब हजरत शुएब की नसीहतों का उन पर असर ना हुआ तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें भी आजाब से हलाक कर दिया।
آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے، گویا وہ کبھی وہاں آباد تھے ہی نہیں۔ آیت نمبر 96 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 معجزات کا ذکر ہے۔ پھر فرعون اور اس کے پیروکاروں کے باطل روش کے باعث ان کی ہلاکت کا بھی ذکر فرمایا، اور دنیا اور آخرت میں انہیں ملعون یعنی لعنتی قرار دیا۔ جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ان میں سے بعض کے آثار موجود ہیں اور بعض کے آثار تک معدوم ہو چکے، ان میں سے ہر بستی والے اپنے ظلم کے باعث ہی ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی، 2 قسمیں فرمایا، ایک ہیں سعادت مند لوگ اور دوسرے ہیں بدبخت۔ فرمایا بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نا ختم ہونے والی عطا ہے۔ آیت نمبر 110 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اسی طرح قوم موسیٰ نے تورات کے بارے میں بھی اختلاف کیا تھا، اور اللہ نے ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں دیا۔ آیت نمبر 112 سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ ہم لوگ نہ شکوہ کرتے ہیں، کسی حکومت کو بنے ہوئے 6 مہینے گزرتے ہیں تو شکوہ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خود تو نہیں نہ بنتے، ان کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو ظالم کا جو مددگار ہوتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ اور یہ صرف سیاستدانوں کی بات نہیں، دنیا کے ہر معاملے میں آپ غور کریں کہ آپ کسی ظالم کے مددگار تو نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 114 میں دن کے دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، رات کے کچھ حصے میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ بھی بتایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان میں مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے کہ ان ساری باتوں سے عبرت پکڑ لو۔ بچہ صرف وہی جو اللہ کے نبیوں کے طریقے پہ چلا اور نبیوں کے ساتھ رہا، باقی بچ سکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، اور ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اسی بارے میں نا آگے سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بڑا پیارا قصہ ہے، احسن القصص کا، قصوں میں سونا قصہ۔ تو یہ کچھ 12ویں پارے میں اور کچھ 13ویں پارے میں ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ ایک ہی دن پوری بیان کی جائے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے، اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ پہنچ گئے۔ اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے۔ کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں۔
میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چلا رہا ہے, بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں, ہلکا سا جملہ. فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا, تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے. بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی, گناہ چھوڑ دیے, اس کی فرما برداری میں آ گئے. اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی. بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے. کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے, اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں, بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں. کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ, ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا, اس کی ڈھلان بنی ہوئی. بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا, وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا. کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ, میری طبیعت خوش ہو گئی. بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا. 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں. کہتے مجھے دیا, میں نے فوراً کہا, میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے, پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا, اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں, پتھروں سے تو نہیں نکلتا, یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے. وَإِذْ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا, فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے, حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے. جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا, وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے. وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں. آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر, تو نبی کریم کی غلامی شروع کر, تو رسول پاک کی غلامی شروع کر. ایک بات علم, پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت, پھر فرمایا حضور کی غلامی. اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے, اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے, اسی سے کرامتیں ملیں گی, اسی سے مقبولیت ہوگی, اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا. پھر داتا صاحب آگے بڑھتے اور داتا صاحب فرماتے صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے, ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی, ہر شے اللہ رسول کے. اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے, لوگوں کے لیے مانگتے ہیں, اپنے لیے نہیں مانگتے. آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے, اسے تو پتہ ہی ہے. ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے, میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا. مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا, داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی, یہ بھی مجھے آتی ہے, لکھی پڑھی ہے میں نے, کتابوں میں ہے یہ بھی. ایک بندہ, یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں, بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی. یہ ساری باتیں آتی ہیں, ہمارے پرانے بزرگ اور بھی قصے سنایا کرتے تھے, ساری ہمیں چیزوں کا پتہ. پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا, داتا 10 روپے دے, 10 روپے دے, 10 روپے دے. تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا, وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے؟ ادھر آ, میں اس نے 10 دیے. بندہ بڑا حسین تھا, ہنس پڑا, کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں. دلانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے, جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے. وہ بڑا پریشان ہوا, میں اور چکر میں تھا, اس نے میرے اوپر جڑ دیے بات. کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں. تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں, لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں. بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں, پر جو عنوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کرنے, سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا. اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تو دنیا داروں سے کہنا. کہتے ہیں ایک شیخ احمد نام کے بزرگ تھے, ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا, ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں, پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا. ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی تھی, کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا. ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا, اس کی حکومت تھی, اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا. اب قید میں ہیں,
जुर्म लग गया है, फर्द जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, और मानने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा। अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गानी बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की जियारत नसीब हुई, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया। डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया। कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाके दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे मेरी? जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम, अभी में तुझे समझ नहीं आई? तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है। दिल अल्लाह रसूल से लगाओ, किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। ये वाला रंग तेरे अंदर कोई नहीं। अबू सुफियान आए उन दिनों जिन दिनों हालात बड़े कठिन थे, इख्तलाफ शिद्दत का था। अबू सुफियान आए हुजूर की बारगाह में। आए किस लिए? मक्के में कहत पड़ गया है, बारिश नहीं होती। उधर उस समामा बिन असाल यमामा कबीले के सरबराह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सारी गंदम उस कबीले से आती थी। समामा कहने लगा तुम मेरे मुस्तफा को नहीं मानते, कोई गंदम नहीं, भाग जाओ। एक बारिश कोई नहीं, दूसरी गंदम कोई नहीं। अबू सुफियान तड़प के दरे रसूल पे हाजिर हुए। अभी थोड़े दिन गुजरे हैं, ओहद में हुजूर के दांत शहीद किए। अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है। अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाया है। अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अनस बिन नजर की गर्दन काटी। अभी थोड़े दिन गुजरे अब्दुल्ला बिन जहाज के टुकड़े किए। अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है, तड़पाया है। पर हजरत अली शेर खुदा फरमाते मैं मानने वाला उस रसूल का हूं जिसके दांत शहीद हो गए। ओहद के अंदर सारी दाढ़ी लहू से भर गई। फरमाते मैं रो पड़ा और मैंने कहा महबूबा आप नहीं मुझसे बर्दाश्त होता, दुआ करें अल्लाह इन पे अज़ाब नाज़िल करे। उठाए हाथ, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दो पहाड़ियों में पीस डालेगा। हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज की तो हुजूर ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ये इखलाक हसना का मेयार। थोड़े दिन पहले हुजूर के साथ ये रवैया। अबू सुफियान अब बेहाल हो गए, बच्चे भूख से मरने लगे, जानवर प्यास से मरने लगे। अबू सुफियान छुपता छुपाता कहने लगा चारा कोई नहीं, मुस्तफा के पहला रब नू यार दा शौक होया, नबी पाक दा करन जमाल माए आया वही लेके होया तुरत हाज़र, ते लिया यार ने यार नू पाल माए। बात जाना ही पड़ेगा। अबू सुफियान मदीने पहुंच गए। जब पहुंचे ना तो अबू सुफियान की अपनी साहिबजादी हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी।
ابو سفیان جب آئے تو حضرت ام حبیبہ کے پاس سیدھے ان کے گھر گئے بیٹی سے ملنے. حضور کا بستر بچھا ہوا تھا. حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ام المؤمنین بستر بچھائے. ابو سفیان بیٹھنے لگے. جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا جی ٹھہر جائیں. وہ ٹھہرے تو بستر سمیٹ دیا. کہنے لگے بیٹی شاید تیرے گھر میں کوئی قیمتی بستر نہیں, غربت چھپانے کے لیے بستر سمیٹ رہی ہو. جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا تو مسلمان نہیں نہ ہوا, ابھی تیری سوچ کافروں جیسی ہے. تو یہاں آ کے کھڑا ہونا جہاں میں کھڑی ہوں, پھر تجھے رسول اللہ کی محبت کے رنگ کا پتہ چلے. تو ابھی کھڑا وہاں ہے جہاں تجھے کفر ہی کفر سنائی اور سجائی دیتا ہے. بستر اس لیے نہیں سمیٹا کہ معاذ اللہ کم قیمت تھا, میں نے اس لیے سمیٹا ہے کہ تو نجس ہے, ناپاک ہے, ابھی کلمہ نہیں پڑھتا. اور یہ اس رسول کا بستر ہے کہ جو بستر میں موجود ہوتے ہیں تو جبریل امین قرآن لے کے تشریف لے آتے ہیں. وجود اس قابل نہیں کہ یہاں بٹھایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ابو سفیان آئے. ابو سفیان کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی, ابھی سوچ نہیں نہ بدلی تھی. کہتے مجھے امید نہیں تھی, میرا خیال تھا وہ شکوے کریں گے, شکایتیں کریں گے, وہ کہیں گے تم نے بھی تو بڑا کچھ کیا ہے نا. ابو سفیان کہتے ہیں میں قربان جاؤں, میں نے یہ رنگ دیکھا تو مدینے کی فضا ویسے ہی بڑی ٹھنڈی تھی, لیکن مصطفیٰ کریم کے ساتھ جب میں نے بات کی تو میرے وجود پر گریا طاری ہو گئی, میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی, میں تڑپنے لگا. کہتے ہیں میں نے کہا محبوبہ میں آیا ہوں, آپ کا کلمہ پڑھتے ہی سمامہ نے گندم بند کر دی ہے, بارشیں رک گئی ہیں, مکے کے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں. محبوبہ بیٹیاں روتی ہیں, یا رسول اللہ مائیں ان کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا ہے, بچے بلکتے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں میں دشمن تھا, سارے مکے کے لوگ دشمنی کرتے تھے, لیکن جب میں نے یہ لفظ کہے نا اچانک میری نظر اٹھی تو مصطفیٰ کریم کی تو آنکھیں آنسو برسا رہی. کہتے میری بات بھی مکمل نہ ہوئی, حضور نے پہلے رکا منگوایا, سمامہ کے نام فرمایا پہلے تو انہیں غلہ اپنی مرضی سے دیتا تھا, اب تیرے نبی کا حکم ہے کہ پہلے سے بڑھ کر تو انہیں غلہ دینا ہے. اور پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے. اور بھائی مشکل ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, سگے بھائی کے لیے لوگ دعا نہیں کرتے, کہتے میرا شریکہ ہے. ساس بہو کے لیے بہو ساس کے لیے دعا نہیں مانگتی, کہتے اختلاف ہے, لوگ لوگوں کی زندگی نہیں مانگتے, بیماری میں شفا نہیں مانگتے. ابو سفیان کہتے ہیں آمنہ کے لال تیرے قربان جاؤں. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ مکے کی سنگلاخ پہاڑیوں پہ بارش برسا, اے اللہ کھیتیاں ہری کر دے, اے اللہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ بھر دے, اللہ عورتوں کو تازگی دے دے, بچوں کو رانائی دے دے, پھلوں پھولوں کو تازگی دے دے. ابو سفیان کہتے پہلے حضور رو رہے تھے, اور جب نبی پاک کی دعا دیکھی تو میں نے رونا شروع کر دیا, میں نے رونا شروع کر دیا. کہتے واپس آیا تو وہ احساس کہ یار یہ میں کس شخص سے مل کے آیا ہوں, یہ کس قسم کے آدمی سے مل کے آیا ہوں, یہ کیسا رنگ ہے, یہ کس قسم کا انداز ہے کہ جس کو میں پتھر مارتا رہا وہ میرے لیے دعائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے, جس کو ساری زندگی ستایا ہے وہ میرے بچے کے لیے روتا ہے, میری بیٹی کے لیے اس کی آنکھ میں آنسو ہے, وہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں. میرے بھائیوں, ابو سفیان کہتے ہیں پھر دوسرا جلوہ میں نے تب دیکھا جب حضور مکے آئے, اور میں تو آخر تک لڑنے آیا تھا نا, حدیبیہ تک. کہتے ہیں جب رسول پاک مکے آئے اور حضور نے اعلان معافی کیا تو بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی, لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا میں اسے معاف کر دوں گا. کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لیے کس قسم کی سزا تجویز کی ہے کہ میں عمر بھر دشمنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے. حضور نے میرے لیے ہی اعزاز لکھ دیا, فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا میں نے معاف کیا. ابو سفیان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو اٹھ گئے, پتہ نہیں کتنی منزلیں تھی جو طے ہو گئی, پتہ نہیں کتنے جلوے تھے جن کا نظارہ ہو گیا. اور میں نے غور سے چہرہ دیکھا تو میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی اور مجھے عبداللہ کے یتیم بیٹے کے پیچھے محمد الرسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو گئے. اخلاقی قدریں جب موجود رہتی, یہاں تو لوگ مرے ہوئے شخص کو مارتے ہیں, یہاں تو سڑک پر کتنی کراوٹ ہے اور کتنا گر گیا ہے اخلاق ان لوگوں کا, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, ٹرین کی پٹری سے اتر گئی ہے, چیخو پکار ہے, آہیں ہیں,
तड़पना है, रोना है, सिसकियां है। मां का बाजू कटा है पर वो चीखती है, जरा मेरे बेटे का पता करो। बाप की आंखों में रेत पड़ गई है पर वो तड़पता हो मेरा बेटा था। चीखो पुकार हो रही है। पर जुल्म है उस कौम का कि जो बचाने वाले आए हैं वो पहले आते ही उनकी जेबें टटोल रहे हैं, उनके बटुए देख रहे हैं। गिरी हुई औरतों के ये आप उठाकर देखिए अखबारात, औरतों के गिरी हुई औरतों के कानों से बालियां नोची गई और उनके कान तक कट गए। ये इस कौम का हाल है। इकबाल कहते हैं जिन्हें आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो और बेच खा दे तसव्वुरात का। ओ भाई, इससे बड़ा इखलाक का मुजाहरा कहां से लेने जाओगे? क़यामत के लाल फरमाते हैं मेरा दिल करता है नमाज लंबी पढ़ाऊं, नमाज अल्लाह की नमाज, दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊं, मैं लंबी लंबी सूरतें तिलावत करूं, मैं खुल के रब करीम का कुरान पढ़ूं, मैं अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद के जायकों में खो जाऊं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं नमाज में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, किसी बूढ़े की हाय की आवाज आती है, किसी बीमार आदमी की हाय की आवाज आती है। नबी पाक फरमाते हैं मैं अल्लाह की नमाज छोटी कर देता हूं, अल्लाह के बंदों का ख्याल करता हूं। मैं रब की नमाज छोटी कर देता हूं, रब करीम के बंदों का ख्याल करता हूं। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनूं में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करीम ने बंदे को मखलूक को पैदा करने से पहले जो तहरीर सबसे पहले लिखी थी ना, अल्लाह ने अपने पास जो जुमले सबसे पहले लिखे थे बंदे बनाने से भी पहले, वो फिक्र ये थे कि इन्ना रहमती सबकत अला गज़बी। रब करीम ने लिखा था बेशक मेरी रहमत ज्यादा है, मेरा गजब ज्यादा नहीं है। उसने लिखा था कि मेरी रहमत हमेशा मेरे गजब पर गालिब रहेगी।